السلام علیکم۔ اردو کہانی نگری میں خوش آمدید۔ میری 7 مالکن تھیں، کوئی مجھ سے مساج کرواتی، کوئی کپڑے دھلواتی۔ مالک دیکھتا تو کندھے پر تھپکی دے کر کہتا میں بھی کام میں جٹ جاتا، لیکن ایک رات مالک ضروری کام سے چلا گیا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ اس رات 7 مالکنوں کو جب میں نے باری باری روشو کدھر ہو، تم جلدی سے میرا پراٹھا بنا کر لاؤ، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ مالکن نمبر 3 نے مجھے آواز دی۔ میں اس وقت مالکن نمبر 4 کے لیے آملیٹ بنا رہا تھا۔ میرا مالک ایک عیاش قسم کا انسان تھا۔ اس نے اپنے گھر میں 7 لڑکیاں اپنی عیاشی کے لیے رکھی تھیں، جن کی خدمت پر مجھے مامور کیا گیا تھا۔ وہ بہت امیر انسان تھا، لیکن شادی نہیں کرتا تھا۔ اس کے بنگلے کے نیچے پورشن میں 7 کمرے بنے ہوئے تھے اور 7 کمروں میں وہ 7 کم عمر لڑکیاں رہتی تھیں۔ سب کی سب بے حد خوبصورت تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت گھر کے اندر میں ہی ایک ملازم تھا، اور میں نے اس گھر کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ سب لڑکیاں بے حد چالاک ہیں، کسی بھی ملازم کو ٹکنے نہیں دیتیں۔ جو بھی ملازم آتا وہ اسے اس قدر پریشان کرتیں کہ وہ 2-4 دن میں ہی بھاگ جاتا۔ میں مجبور تھا، گھر میں 2 جوان بہنیں تھیں اور اماں نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے نوکری ہر صورت کرنی ہے، کیونکہ بڑی بہن کا رشتہ طے تھا اور چند ماہ میں مجھے اس کا پورا جہیز تیار کرنا تھا۔ جب مجھے اس گھر میں ملازمت کی آفر ہوئی اور تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی تو میں نے فوراً سے حامی بھر لی، لیکن جیسے ہی میں ساری بات طے کر کے گھر سے باہر نکلا تو مجھے ایک شخص نظر آیا جو اسی بنگلے کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا تم اس گھر میں کام کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ میری بات سن کر پہلے تو اس شخص نے مجھے غور سے دیکھا، پھر اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ کہنے لگا خدا کی پناہ ہے اس گھر کی مالکنوں سے، ارے مجھے دیکھو، میں نے بس 8 دن ان کے گھر کام کیا اور اب اپنی تنخواہ لینے آ رہا ہوں۔ یہ لڑکیاں نہیں آفت کی پڑیاں ہیں۔ یہ سن کر پہلے تو میں کچھ تذبذب کا شکار ہوا، لیکن پھر اماں کی بات ذہن میں آئی تو اس شخص کی بات پر میں نے کان نہیں دھرے۔ اگلے ہی روز میں پہلی بار کام پر گیا تو ان کم عمر حسیناؤں کو دیکھ کر میں اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ ان میں سے کون سی زیادہ حسین ہے، لیکن وہ سب ہی حسن میں کمال رکھتی تھیں۔ میں بھی ان دنوں جوانی کے اس دہرائے پر تھا کہ اپنی مخالف جنس میں دلچسپی زیادہ ہی محسوس ہوتی تھی۔ کچھ میں کچھ شکل بھی تھا اور دیکھنے میں ملازم بھی کم ہی لگتا تھا۔ مجھے میٹھی میٹھی باتیں کرنی بھی آتی تھیں، اس لیے اپنی 7 مالکنوں کو بیوقوف بنانا میرے لیے مشکل کام نہ تھا۔ چند دنوں میں ہی میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ تمام لڑکیاں آپس میں بالکل ایکا کر کے رہتی ہیں، ملازموں کی چھٹی کرواتی ہیں۔ ابھی تو میرے صبر کا امتحان شروع ہوا تھا کہ مجھے ان سب کی بدتمیزیوں کو برداشت کرنا تھا، تاکہ جب وہ مجھ پر بھروسہ کرنے لگیں تب میں ان سب کو ایک دوسرے کے خلاف کرتا۔ تبھی تو میں یہاں پر دیر تک کام کر سکتا تھا، ورنہ وہ سب مل کر مجھے بھی نکلوا دیتی۔ ان کا دل جیتنے کے لیے میں بھاگ بھاگ کر ان کے کام کرتا، مگر ان سب کی فرمائشوں نے میری جان عذاب میں ڈالی تھی۔ ناشتے پر ہی میرا دماغ چاٹ جاتی، ایک کو آملیٹ چاہیے ہوتا تو دوسری کو پراٹھا، اچار کا ایک کہہ کر جاتی تو دوسری کو فریش جوس۔ اس طرح 7 کی الگ الگ فرمائشیں تھیں۔ میں تو سن کر ہی چکرا کر رہ گیا تھا، لیکن تھا یہ کہ میں کام میں بہت تیز تھا۔ میں نے جھٹ پٹ سب کے ناشتے بنائے، ٹیبل پر لگا دیے۔ میری سبک رفتاری پر وہ 7 کی 7 حیرت سے منہ کھولے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے ان کو ناشتہ ٹیبل پر لگا کر دیا اور کہا کہ کچھ چاہیے تو بتا دیں۔ ناشتے کے دوران ان کے دوسرے حکم جاری ہونے لگے۔ سب کہنے لگی ہمارے کمروں کی صفائی اچھے سے کرنا۔ دوپہر میں بھی سب کے کام الگ تھے۔ میں کام میں تیز تھا، اس لیے سارے کام کر لیتا، کیونکہ بچپن سے ہی میں نے لوگوں کے گھروں میں ملازمتیں کی تھیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب سب نے اپنی من پسند چیزیں دیکھیں تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگیں، کیونکہ میں نے ان کے پاس شکایت کا کوئی موقع چھوڑا ہی نہیں تھا۔ ان میں سے ایک کہنے لگی ایسا کرو، میرے کمرے میں آؤ، میرے کپڑے دھو دو۔ میں اس کے کمرے میں چلا گیا، ساتھ اس کے کپڑے دھوتا رہا، اس کے حسن کے قصیدے بھی پڑھتا رہا کہ آپ سے زیادہ حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، آپ تو بہت اچھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ میں جس مالکن کے کمرے میں جاتا اس کی تعریف شروع کر دیتا، وہ خوش ہو جاتی۔ جب میرا مالک یہ دیکھتا کہ اس کی سب بیویاں مجھ سے راضی رہنے لگی ہیں تو میرا کندھا تھپ تھپا کر کہتا، شاباشی دینے لگتا کہ تم نے تو بڑی سمجھداری دکھائی ہے۔ مالک نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں ان کے پیچھے سے ان لڑکیوں کو راضی رکھوں۔ اب میں یہ کرتا کہ جب بھی کسی مالکن کے کام سے اس کے کمرے میں جاتا تو اس کے کان دوسری مالکن کے خلاف بھرنے لگتا، لیکن ایک بار جو کچھ 7ویں نمبر کی مالکن نے مجھ سے کہا میں تو ہل کر رہ گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ روشو میرے سر کا مساج کر دو۔
یہ سن کر میں کچھ تذبذب کا شکار ہوا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، جلدی آؤ میرے کمرے میں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مالکن کے کمرے میں جا کر میری زندگی میں یہ انقلاب آ جائے گا۔ میں نے تیل کی شیشی اٹھائی اور اس لڑکی کے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے جب اپنے حسین بالوں کا جوڑا کھولا، میرے ہوش اڑ گئے۔ کھلے بالوں میں وہ بہت ہی زیادہ ہوش ربا لگ رہی تھی، لیکن بے حد چپ سی تھی۔ میں نے پہلے تو خود کو جھٹکا، پھر خود کو یاد کروایا کہ میں نوکر ہوں، مجھے اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ میں نے مالکن کے سر کی مالش شروع کر دی اور ساتھ ساتھ اس سے باتیں بھی کرنے لگا۔ ہر لڑکی سننا چاہتی ہے جو میں سب لڑکیوں کو راضی کرنے کے لیے کرتا تھا۔ میں نے کہا، مالکن، سچ پوچھیں تو ساتوں مالکنوں میں سے آپ کی بات ہی اور ہے۔ کیا گھنے بال ہیں آپ کے، اور سچ پوچھیں تو آپ کی آنکھیں بھی بڑی حسین ہیں۔ رنگت کیسی سرخ و سفید ہے، بلا شبہ وہ ساتھ کی ساتھ خوبصورتی میں اپنی مثال رکھتی تھیں، لیکن مجھے ان میں پھوٹ دلوانی تھی۔ میری تعریف سن کر اس کے تنے ہوئے چہرے پر نرمی سی آ گئی۔ کہنے لگی، چلو چلو سر کا مساج کرو، مجھے زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سمجھتی ہوں۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، وہ تو میرے ارادے کو بالکل ٹھیک بھانپ گئی تھی، لیکن البتہ لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ تعریف سے پگھل گئی ہے۔ میں نے کہا، اللہ جھوٹ نہ بلوائے مالکن، لیکن آپ کو دیکھ کر تو میں اپنی آنکھیں جھپکنا ہی بھول گیا۔ سر کی مالش کے ساتھ میں اس کے دل میں اپنی جگہ بھی بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہنے لگی، میرا سارا حسن بے معنی ہے، تمہیں کیا معلوم کہ میرا حسن میرے لیے کس اذیت کا سبب بن چکا ہے۔ اس کا لہجہ بے حد اداس اور بھیگا تھا۔ میں نے کچھ ڈرتے ڈرتے اس سے سوال کیا۔ میں نے کہا، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، جب آپ کو یہ سب برا لگتا ہے تو آپ یہاں پر آئیں کیسے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا کہ جسے کرنے سے میرے مالک نے سختی سے منع کیا تھا، لیکن اس لڑکی کی نم آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں نے بے اختیار پوچھ لیا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ کہنے لگی، بری قسمت بتا کر نہیں آتی۔ یہ کہہ کر اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ اس کی آنکھوں سے چھلکتے آنسو تھے۔ ایک دم ہی اس نے میرے ہاتھ اپنے بالوں سے پیچھے کر دیے۔ کہنے لگی، بس جاؤ یہاں سے۔ میں نے دیکھا وہ دوپٹے سے اپنی آنکھیں پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میرے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ آج رات مالک نے اسی کے کمرے میں جانا تھا۔ وہ صبح سے بے چین تھی۔ رات کو میں نے دیکھا تو ساتوں لڑکیوں میں بس ایک وہی تیار تھی، لیکن بڑی چپ چپ اور خاموش۔ یہاں آئے ہوئے مجھے بس چند دن ہوئے تھے۔ مالک کے آنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ وہ سب لڑکیاں اس لڑکی کو تسلی دے رہی تھیں۔ ان سب لڑکیوں کے ہی چہروں پر ایک عجیب سی اداسی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ صبح تک تو وہ بڑی شوق و چنچل چڑیوں کی طرح چہک رہی تھیں، اب ان سب کے چہرے کیوں اداس تھے؟ میں کچھ تذبذب کا شکار تھا۔ رات کو اپنے کوارٹر میں جا کر سوتا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ میں مالکن کے بارے میں سوچتا رہا کہ نہ جانے کس وجہ سے وہ یہاں آ کر پھنس گئی تھی، کیونکہ جس طرح سے وہ مالک کے آنے سے بے کل سی تھی، وہ یقیناً ایسے گناہ سے خوش نہیں تھی۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے میں سو چکا تھا۔ رات کے کون سے پہر مجھے نیند آئی پتہ ہی نہیں لگا۔ صبح جب میں اٹھ کر کچن میں آیا تو وہی مالکن سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میری طرف اس کی پشت تھی۔ میرا دل بے حد اداس ہو چکا تھا۔ نہ جانے وہ کیوں رو رہی تھی، لیکن میں پوچھ نہیں سکتا تھا۔ البتہ مجھے بہت دکھ تھا۔ جیسے ہی وہ بے ساختہ میری جانب پلٹی تو اس کے چہرے کو دیکھ کر میرا دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ میری رنگت اس کے چہرے کو دیکھ کر پھیکی پڑ گئی۔ وہ مجھے اپنے روبرو دیکھ کر فوراً وہاں سے باہر نکل گئی۔ میں یوں تھا جیسے پتھر کا ہو گیا ہوں۔ اس کا چہرہ گزشتہ رات اس کے ساتھ کی گئی صفاقی بتا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کان کے قریب ایک گہرا زخم تھا، جیسے جلتا سگریٹ اس کے چہرے سے بجھایا گیا ہو۔ میرا دل یوں تھا کہ سینے میں دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مالک ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنے مالک سے نفرت محسوس ہوئی۔ میں جو پہلے یہ ارادہ کیے ہوا تھا کہ ان سب مالکنوں کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کروں گا، جب وہ ایک دوسرے سے لڑیں گی تو میں تماشا دیکھوں گا، لیکن اب میں اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ وہ لڑکیاں مجھے بے بس اور مجبور لگ رہی تھیں۔ پھر میں نے نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہ مالک جب بھی کسی لڑکی کے کمرے میں جاتا، صبح وہ لڑکی سسکیوں سے رو رہی ہوتی۔ میں ایک بار کچن میں مصروف تھا کہ جب مجھے باہر لڑنے اور جھگڑنے کی آواز آئی۔ مالک نہ جانے کسی بات پر اس لڑکی سے بھڑک رہا تھا جس کے چہرے پر میں نے زخم کا نشان دیکھا تھا۔ خود بخود میرے قدم کچن سے باہر کی جانب اٹھنے لگے۔ حالانکہ مالک نے مجھے کہا تھا کہ تم ہمارے گھریلو معاملات میں نہ پڑنا۔ میں نے دیکھا کہ مالک اسی 7 نمبر والی مالکن سے جھگڑ رہا تھا۔ کہنے لگا، کیا درا تمہارا ہے، تمہاری ہی وجہ سے ان لڑکیوں میں بھی جرأت پیدا ہوئی ہے۔ یہ میرے سامنے زبان چلانے لگی ہیں۔ جب تک تم نہیں تھیں ان 6 لڑکیوں کی اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میرے سامنے اف بھی کرتیں، لیکن
وہ مالک سے خوف کھانے کی بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ جو کچھ اس کی آنکھوں میں تھا وہ لگ رہا تھا کہ جیسے مالک کے ساتھ نہ جانے کیا اگر گزرے گی۔ اس لڑکی کی آنکھوں کے غصے کو دیکھ کر تو میں بھی ڈر گیا۔ مالک کہنے لگا، اپنی نظریں نیچی کرو ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ نظریں اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہو گی۔ لیکن وہ بالکل بے خوف کھڑی تھی۔ جب اس نے اپنی نظریں نہیں جھکائیں تو مالک نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جانے لگا۔ کہنے لگا، آج تیرا وہ حال کروں گا کہ صبح تک تو اپنا چہرہ بھی نہیں پہچان پائے گی۔ یہ سننا تھا کہ تمام لڑکیاں مالک کے پاؤں میں پڑ گئیں۔ کہنے لگیں، اسے کچھ مت کہنا، تمہیں جو کچھ کہنا ہے ہمیں کہہ دو، اسے معاف کر دو، ہم آئندہ تمہاری کوئی بات نہیں ٹالیں گے۔ یہ سب میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میرا دل تو دہل کر رہ گیا تھا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرنے لگا مجھ پر اور بھی بہت سے راز کھلنے لگے۔ ایک بار میں لاؤنج سے باہر نکلا تاکہ پودوں کو پانی دے سکوں تو وہ 7ویں نمبر کی مالکن باغ میں بیٹھی رو رہی تھی۔ خود سے ہم کلام تھی، کہہ رہی تھی، یا اللہ میری یہ سزا ختم کر دے، میں اس سفاک شخص کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتی۔ یہ سن کر میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات بننے لگے۔ وہ کہنے لگی، میں بے حد مجبور ہو کر گھر سے نکلی تھی، یہ تو بھی جانتا ہے۔ اپنی بوڑھی ماں کو بچانا چاہتی تھی، اس لیے اس شفاق شخص کی مدد مانگ بیٹھی۔ لیکن جو کچھ اس نے میری ماں کے علاج کے بدلے میں مانگا وہ ایک گناہ کی زندگی تھی۔ میرے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہ تھا۔ مرچ کبھی بھی بنا کسی مقصد کے عورت پر احسان نہیں کرتا، اس کی مدد بلا معاوضہ نہیں ہوتی۔ جو معاوضہ وہ اس سے مانگتا ہے وہ اس کی عزت ہوتی ہے۔ جس ماں کی خاطر میں نے اس شخص کے ہاتھوں خود کو بیچ دیا وہ تو پھر بھی مر گئی، بیماری سے نہ مری، میری بربادی کا سن کر مر گئی، لیکن میں اس چیز کی سزا اب تک کیوں بھگت رہی ہوں؟ وہ لڑکی سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی، جسے سن کر میں بھی آبدیدہ ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کس مجبوری کے تحت اس ظالم مالک کے ہاتھ چڑھی ہے۔ باقی کی 6 لڑکیاں بھی ایسی ہی کسی مجبوری کے تحت یہاں آئی تھیں۔ میں بالکل خاموش ہو کر رہ گیا۔ میرا مالک نہایت گھٹیا اور بے رحم انسان تھا۔ میں نے دیکھا اکثر لڑکیوں پر مار پیٹ بھی کرتا، کہتا تم لوگ میری زر خرید غلام ہو، میں چاہے تو تم لوگوں کے ساتھ جو چاہے مرضی کروں، مجھے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوتا۔ پھر میری بہن کی شادی قریب آئی۔ مالک نے مجھے اچھی خاصی رقم دی۔ میں نے چھٹی مانگی تو کہنے لگا، بس 1 دن سے زیادہ کی چھٹی نہ کرنا، کیونکہ تم یہاں واحد ملازم ہو جو یہ لڑکیاں برداشت کر رہی ہیں۔ میں اپنی بہن کی شادی پر چلا گیا۔ بہن کو رخصت کر کے اگلی صبح پھر نوکری پر آ گیا۔ میری والدہ مجھے کہتی رہیں کہ 2 دن اور رک جاؤ۔ میں نے کہا، اماں نوکری کا سوال ہے، اگر میں نے چھٹی کی تو نوکری سے نکال دیا جاؤں گا، پھر آپ کیا کریں گی؟ میں ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے ان لڑکیوں کی بے بسی مجبوری کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان کیا کیا کر سکتا ہے یہ میں جانتا تھا۔ جس دن میں گھر پہنچا مالک کہنے لگا، صبح ہی میں دوسرے شہر جا رہا ہوں، 2-3 دن بعد واپس لوٹوں گا۔ ساتھ ہی وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا لڑکیوں کی قیمت لاکھوں میں لوں گا، بس 4 دن بعد میں شہر واپس آ جاؤں تو انہیں دبئی بھجوانے کی تیاری بھی کر لوں گا۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں سے کیا کام لیا جائے گا، ویسے بھی یہ ہر چیز کی عادی ہو چکی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا بیگ پکڑے باہر نکل گیا۔ میں تو یوں تھا کہ میرے کانوں میں سیٹیاں بج رہی تھیں۔ محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ شخص ان لڑکیوں پر ہر قسم کی زیادتی کر رہا ہے، اب انہیں دبئی بھیجنا چاہتا تھا۔ مالک کے جاتے ہی میں نے باری باری سب مالکنوں کے کمرے کے دروازوں کو کھٹکانا شروع کر دیا۔ وہ سبھی بیک وقت کمروں سے باہر آئیں۔ مالک کے ارادے سے میں نے انہیں آگاہ کیا تو وہ سب بھی پریشان ہو گئیں۔ چوکیدار میرے مالک کا خاص بندہ تھا۔ میں نے اسے کھانے میں نشہ کی دوا ڈال کر کھانا کھاتے وہ گہری نیند وہی کرسی پر سو گیا۔ جب رات گہری ہوئی میں نے بھاگ کر سب لڑکیوں کو لیا اور اس گھر سے بھاگ گیا، لیکن وہ سب ہی پریشان تھیں۔ مجھ سے کہنے لگیں، ہم کہاں جائیں گے؟ ان کے گھر والے تو ہمیں کبھی قبول نہیں کریں گے۔ میں نے ان سب کو یتیم خانے میں چھوڑ دیا، پھر واپس گھر آ گیا۔ صبح میں نے شور مچا دیا کہ تمام مالکوں نے ملازمین کو نشے کی دوا دے کر سلایا اور خود بھاگ گئی۔ جس طرح کا میں نے رونا دھونا مچایا تھا مجھ پر کسی کو شک نہ ہوا۔ یہ سن کر مالک بھی اسی دن واپسی کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ اس کی گاڑی کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو میں نے شکر ادا کیا، تمام لڑکیوں کو واپس گھر لے آیا۔ اب اس محل میں وہ لڑکیاں آزادانہ طور پر سکون اور عزت کی زندگی گزارنے لگی تھیں۔ ایک بار میں نے 7ویں نمبر والی مالکن سے شادی کی خواہش بھی ظاہر کر دی، وہ بھی مان گئی۔ شادی کے بعد میں اسے اپنے گھر لے گیا۔ میرے ساتھ وہ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔